اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں. اما عائشہ پانی پیتی. ٹھیک ہے, مجھے دیکھو, یہ گلاس ہے, یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں, بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے. بخل کا زمانہ, گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جی میں کپ اندر. ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس, 3 گلاس ہوتا تھا. اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا, اپنا یا پرایا, اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. ہر مہمان کو دودھ, 100 ہوں 50 ہوں 10 ہوں 1. ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا, چاچا لال. نوکر دودھ لے گیا, گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا. پتر میں نہیں پیندا. چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں ہوندا. لے جا میں نہیں پیندا. 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں, اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں. جا لے جا میں نہیں پیتا. ماشاءاللہ گلاس ویکھو نا, آہا منہ ہی نہیں وچ وڑدا. اما عائشہ پانی پی رہی, گلاس رکھ دیا. میرے نبی گلاس اٹھاتے, جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے. اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے, پکائے جاتے. اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا. پھر روٹی اٹھائی, میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا. جہاد کا سفر. آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے, سب غائب ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. عائشہ, نبی کہہ رہے ہیں, عائشہ نہیں کہہ رہے, عائشہ دوڑ لگائیں. آپ نے کہا لگائیں. تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے. کئی سال گزر گئے, میں ذرا موٹی ہو گئی. تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر, چلو بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. کہا لگائیں. کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے. آپ نے کہا حاضی بتلک عائشہ, اس دن تو جیت گئی, آج میں جیت گیا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ؟ کہیں گے ہم بڑے مولانا, ہم کیسے دوڑ لگائیں؟ میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر. اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا, اونٹ پہ بیٹھ گئی. یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں, گلے کا ہار کوئی نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے, میرا ہار کوئی نہیں ہے. سفر کیا ہے؟ جہاد کا. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا, وہ ہار ملا ہی نہیں. دیر ہوتی گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, ہار نہیں ملا. اب رات ہو گئی, کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا, پانی کوئی نہیں. سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلہ کیا, دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا. اب پانی کوئی نہیں, وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا, وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے, وہ تو باپ ہیں. اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے. اب ذرا مجھے دیکھنا. تو ابو بکر غصے میں آئے, دیکھا اللہ کے نبی سو رہے, تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے تیری, اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری, ایسے کیا, پھر یوں کیا. تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے, اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو. آپ وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو. پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر
تیرے گھر کی تو فعل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گیا، تیمم مل گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار نہیں ملتا۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا۔ یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں۔ پھر عورتوں کو سکھایا، کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جاندے ہو، ساڈی بھی تو کرو۔ میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہوں، زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ نے سجدہ کیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نہ کریں سجدہ؟ نہیں، میری شریعت میں سجدہ اللہ کو ہے، اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ محبت سے پروان چڑھتے ہیں، یہ مقابلے سے نہیں چلتے، دھن دولت سے نہیں چلتے۔ ہاں ایک تعویذ آپ سب کو دیتا ہوں، ایک تعویذ دیتا ہوں۔ ہماری دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفاں، چھوٹے قد دی تے چنگی ماشاءاللہ پلوان، بڑی لڑاکی ریسلر پلوان کشتی والی، اس کی 4 بہویں۔ ایک دن میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی اے میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تعویذ دے، یہ ساریاں میریاں نوکر بن جاون۔ اور میری بہن کو پتا تھا لڑاکی یہ خود ہے۔ میری بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا ایسے لکیریں لگا کر رول کیا، کہنے کہ ماسی شریفاں ہن جس لئے تیری لڑائی ہوئے اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، بولنا نہیں۔ یہ تعویذ یہاں رکھنا اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے، اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ بیچاری ضعیف اعتقاد، وہ چوتھے دن آئی کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی۔ کیسے مک گئی؟ ماسی شریفاں تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں، جب بولتے نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی۔ تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں۔ جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا، جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلام ایک پیغام محبت ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے، میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے۔ اس کو مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو۔ یہ تبلیغ کا مبارک کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ مسجدوں سے جڑو، علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو، بڑے مدرسے درس نظامی والے، وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے، زندگی سیکھنے کا پتہ ملے، اسے معاف کرنا آئے، اسے درگزر کرنا آئے، اسے چپ رہنا آئے، اسے معاف کرنا آئے، اسے جھک جانا آئے۔ تمہارے یہاں ماں باپ ہیں، اب نوجوان بیٹھے ہو، اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی، باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ والدین کو خوش کرنا، جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں۔ ہمارا ایک نوجوان ذمہ دار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے، کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا ذمہ دار اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو۔
خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس، وہ رنگ کا ہوگا کالا، قد کا ہوگا چھوٹا، اور قبیلہ ہوگا قرن۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، تو بھی اور علی بھی۔ کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا۔ عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں سکھانا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کو پتہ چلا کہ اویس آ گئے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں، نفل پڑھ رہے تھے، یہ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا 2 آدمی آ گئے، انہیں سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہ مزدور ہوں۔ کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ۔ کہ ارے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں۔ پھر وہ ایسے ہٹ، کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا؟ کہا ہاں تو کر، کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر، علی علی علی، کہ اویس سے دعا کروانا۔ کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے۔ پھر ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے۔ تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، وہ پیچھے دیکھیں گے، جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت، جہاد نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تیری ماں کی خدمت۔ آج اس کا صلہ دیتا ہوں، یہ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اویس، اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے۔ میرے بھائیو مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں لے لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو، ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ایسا مت کرو، ان کو پروان چڑھنے دو۔ ہاں دخل دو، جب وہ آپس میں لڑ پڑیں صلح کرانے کی کوشش کرو، لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں، ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے، کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو، اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو۔ بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں ان میں کھٹ بٹھو، داخل ہو کر صلح کراؤ۔ جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ اداس بیٹھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد سے اٹھا کے لائے، گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے، زمین پر، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ۔ پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی، یہ ہے بڑوں کا کام، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔
تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ کام ہے بڑوں کا, یہ کام ہے بڑوں کا. پھر ایک بات اور والدین سے کہتا ہوں, بچوں سے کہتا ہوں, ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو. لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے, پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کی مشورے سے, ان کی رائے سے شادی کرو, برکت ہوگی, ان کی دعائیں ملیں گی. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو, ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی, ایتھے ہی کرنی, یہ ظلم نہ کرو, یہ ظلم نہ کرو. شادی بچے کا حق ہے, شادی بیٹی کا حق ہے. شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی, وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا. یہ نافرمانی نہیں ہے, مسلط مت کرو. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا, میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا. ٹھیک ہے, حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے, انکار کر دیا. عمر پیغام لائے, انکار کر دیا. علی پیغام لائے, جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے. کہ یا رسول اللہ, آ کے بولی نہیں, چپ. آپ نے کہا علی کیسے آئے, چپ. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو, کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ, یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن, وہی آ گئی ہے ڈن. نہیں 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 نہیں, آپ اٹھ کے گھر چلے گئے. علی باہر نکل گئے, باہر صحابہ کھڑے تھے, کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا. وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہ بس پھر ہو گیا, ہو گیا. یہ انشاءاللہ کیوں کہا, ہاں کیوں نہیں کی؟ اب گھر گئے, کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار, حسن حسین کی ماں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں, ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. بیٹی فاطمہ ہو, رشتہ علی کا آیا ہو, اوپر سے جبریل آ چکا ہو, باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں. میرے بھائیو, مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے, لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا, اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا. بات تیرا کر دیتا ہے, ہن بھاویں تو من یا نہ من. تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی, میں نہیں کروں گی. تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں, میں نہیں کرتا. اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو, جبر مت کرو. بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو. یہ دھوکہ ہے, یہ خواب ہے, یہ خواب ہے. زندگی اخلاق سے گزرتی ہے, شکلوں سے نہیں گزرتی. شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی, اخلاق سے گزرتی ہے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے, اربوں پتی نہیں, کھربوں پتی ہے, پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے. اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا, کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے, پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے, میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے. ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے, ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے. گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ. چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو. اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں
اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد